نے دکھانا ہی نہیں ہے بھائی, ہم نے دکھانا نہیں ہے, ہم نے دکھانا ہی نہیں, نہیں دکھاؤ بھائی, نہیں دکھانا نہیں ہے, آپ لگے رہو, ہم نے نہیں دکھانا بھائی. اب آپ نہیں دکھاؤ نا بھائی. پیرسکانی بھائی میں پہلی دکھا بات دوں گا, لیکن پہلے پیر صاحب اقرار کریں کہ پہلا جملے کا جو پہلا حصہ ہے وہ اس سے ثابت ہو رہا ہے, اس کا اقرار کریں پیر صاحب. قطعاً ثابت نہیں ہو رہا. جو دعویٰ آپ نے کیا ہے سب سن رہے ہیں. دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے اللہ نے نبی کو نہیں سمجھایا, دجال کے بارے میں مجھے سمجھایا, وہ اس میں نہیں ہے. میرا تو اعتراض اس پہ ہے. ہاں بس ٹھیک ہے, نہیں ہے, نہیں ہے بھائی, نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہاں بس ختم. نہیں ہے. ہاں جی بات ختم ہو گئی جی. نہیں ہے تھوڑے نہیں صاحب, نہیں ہم نے نہیں دلیل دینی بھائی. ٹھیک ہے صحیح ہے عثمان بھائی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے. پیرسکانی بھائی یاد رکھے گا ہم ایسے ہی معین الفاظ مانگیں گے. ہاں معین الفاظ نہیں بھائی, میں بھی نہ دیا, تسی یہی حکمدار رہے. نہیں اچھا بھائی, میں کہنا کہ میں آپ انسی نہ گال یار فیصل گلا منہ تے آپ انسو نا کوئی اتنی دور دی گل ہے. پیرسکانی بھی اتنے ہی تسی بھی اتنے ہی جدے بولے نا تو میں معین الفاظ مانگے سا حدیث الفاظ دسو نبی کریم نے. اپنا ترجمہ حاشیہ چاڑنا ہی کوئی نہیں, اور نہ کوئی اپنا قرآن معین الفاظ پیش کرو. میں تکنا کیڑا بندہ پیش کرنا ہے. اچھا یہ بات اسکانی صاحب بھی اگر کوئی کریں گے تو ان سے ہم دلیل طلب کریں گے. اگر وہاں پہ وہ بات موجود نہ ہوئی ابھی تھوڑا سا بات کرنے دیجیے میاں صاحب سے بھائی, تھوڑا سا بات غلط بیانی کی ہے, غلط بیانی کی ہے. نہیں اب بات آگے گفتگو جاری رکھے, اب ہم نوٹ کریں گے, اب ہم نوٹ کریں گے. ہم نے تو کبھی اس موضوع رکھا ہی نہیں آپ کے ساتھ. نہیں بھائی بات یہ ہے, دیکھ لیں نہیں میں ہم نوٹ کریں گے پیرسکانی بھائی. بھائی جان بات تو میں نے سنیے, کہا نا کہ اور رکھ کے دیکھ لیں پھر کیا ہو جائے گا, کر لیں. بھائی جان بات یہ ہے کہ دعویٰ یہ تھا مجھے اللہ نے بتایا دجال کے بارے میں, نبی کو نہیں بتایا. جب آپ نے یہ کہا میں نے کہا وہ اسکین پیش کیجئے. مجھے نہیں بتایا, مجھے بتایا یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو دیکھیں یہ طریقہ مجھے پسند نہیں ہے. الٹ نہ چلے, الٹ نہیں کہ نبی علیہ السلام کو نہیں بتایا مجھے بتایا, یہ دو باتیں ہیں. بھائی جان آپ آرام سے بیٹھیں, اگر آپ بات نہیں سنیں گے شور شرابہ کریں گے, آپ آرام سے سمجھ تو لینا, آپ دعوت سمجھ نہیں رہے شاید. مجھے سمجھ آ گئی ہے, اپنے دعوے کو مت بدلیں. یہ سب نے سنا. دعویٰ یہ تھا کہ غلام احمد قادیانی نے یہ کہا کہ اللہ نے دجال کے بارے میں نبی کو نہیں سمجھایا, مجھے سمجھایا. کدھر ہے وہ پیش کرو. ایسے جو ہے وہ الفاظ یہاں موجود نہیں ہیں. باقی آپ کہیں کہ میں ثابت کرتا ہوں, وہ تو ایک الگ بات ہو جائے گی. یہ آپ بھائی بات ہی ثابت کرنے کی ہوتی ہے نا, الفاظ معین کی بات ہی نہیں ہوتی ہے, دعویٰ ثابت کرنا ہوتا ہے. آپ بتائیں کہ ہمارا دعویٰ اس تحریر سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. پہلا ایسا دعوے کا ثابت ہوتا, میں نے کیا پوچھا ہے, پہلا ایسا ہمارا اس دعوے کا ثابت ہوتا ہے اس تحریر سے یا نہیں ہوتا. یہ اس کا اقرار کرے یا انکار کرے, میں اس کی وضاحت کر دوں حوالے کی, پھر میں اس پر سوال کھڑے کروں گا, مجھے بتانا کیا کیا ہوا ہے. آپ نے نہیں پڑھا قادیانیت کو, میں پیش کروں گا حوالے. باقی مجھے بتائیں اس حوالہ کا پیش حوالے سے نبی کریم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے اوپر حقیقت ظاہر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. نہیں بھائی, یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا, یہ آپ طارق بھائی سے بات کر لینا. اگر آپ نے ان کو بولنے کا موقع دیا, کیونکہ آپ کسی کو بولنے کا موقع کم ہی دیتے ہیں. اسکانی بھائی سے آپ نے ایک اسپیسیفک کویسچن کیا تھا, بات بتائی تھی کہ مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں ان کو کچھ نہیں بتایا اور مجھے بتایا. وہ آپ لا کے دے سکے. اچھا نہیں سنیے گا ایک منٹ سنیے گا, میں یہی کھول دیتا ہوں. نہیں بھائی پلیز ایک منٹ میری بات سنیے گا پیرسکانی بھائی, سنیے گا. نبی کریم علیہ السلام نے کہیں فرمایا کہ میں جسم کے ساتھ اپنے جسم کے اس مادی جسم کے ساتھ میں راج پر گیا تھا. کسی حدیث میں یہ الفاظ ہیں, مجھے یاد نہیں. کسی حدیث میں مجھے یاد نہیں, مانتے ہیں. دیگر دلائل سے ثابت ہے, دیگر دلائل سے ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو معراج جسمانی تھا. جی بالخصوص وہ حدیث ہے کہ جہاں مشرکین مکہ نے سوال کیے تھے اور نبی کریم نے ان کے جواب دیے تھے, وہ حدیث پہلی دلیل ہے اس کی جسمانی کی. اس سے استدلال سے ثابت ہے, یہی چیز ہم اس حوالے سے ثابت کر رہے ہیں. نہیں وہ تو بات الگ ہے نا. عثمان بھائی کو آپ کیوں منقطع کر رہے ہیں؟ جس بندے کا دعویٰ ہے آپ اس کے دعوے کے الفاظ میں تعریف کرتے ہیں اور اس کو ہی نیچے اتار دیتے ہیں. یہ پیر صاحب صحیح نہیں ہے. اس کو تو جس کا دعویٰ ہے اس کو تو رکھے نا, تاکہ ہم اس سے اس کا دعویٰ ویریفائی کرا سکیں. ہاں انشاءاللہ. دقیقہ واحدة, ما في دقيقة, يلا سورة. الساعة كم تسكر؟ ما يسكر, دهر في الليل قصدي. للساعة كم؟ 11 ونص 12. لا يبي لك راحة شوي. ان شاء الله. لازم يبي لك راحة. اوكي يلا جی. اچھا بتائیں بل اقراء کا کیا مطلب ہے پیرسکانی بھائی؟ بل اقراء
ہاں بالکراہ یعنی زبردستی کرنا. جی جی کیوں یہ کیا بات ہے؟ نہیں ہم اس کو لیتے ہیں زور دینے کے موقع پہ کہ زور نہ دے تم. نہیں بالکراہ یعنی زبردستی کسی سے کوئی کام کرانا, یا یہ ہے کہ آپ کو پسند نہیں ہے لیکن آپ وہی نا کراہت سے وہ چیز کر رہے ہیں. ہم نے جو عربی سیکھی ہے نا وہ گڈ موڈ سے سیکھی ہے. کوئی لفظ سوڈانیوں سے لیا ہے, کوئی سعودیوں سے لیا ہے, جی جی کوئی مصریوں سے لیا ہے, کوئی نجرانیوں سے لیا ہے, کیا نام ہے, یمنیوں سے. تو یہ گڈ موڈ سی ہو جاتی ہے. معنی بھی گڈ موڈ ہے اسی طرح. جی جی یہ فرق ہوتا ہے. اچھا بھائی صاحب میں ایک عرض کر دوں اس سے پہلے کہ آپ بھائی اللہ کے لیے تھوڑا میاں صاحب سے بات تو کرنے دیجیے, اس کو 10 منٹ سے کریں. نہیں آپ نے پہلے کہی تھی بات کرنے دیں, آپ کو نعیم بھائی نے بات کرنے دی. ایک چھوٹی سی اب ہماری بھی سن لیں. آپ ہمیں تو بنا رہے ہیں کندن, میں کوئی شک نہیں ہے اس میں, آپ کندن بنا رہے ہیں سب کو, لیکن آپ نے یہ کندن بناتے بناتے نا جماعت قادیان کا پتل بنا دینا ہے. یہ جو شرطیں چیزیں آپ منسوخ کرتے جا رہے ہیں نا, لگاتے جا رہے ہیں, اس میں تو جماعت قادیان نے 15 منٹ نہیں نکالنے. پیر صاحب کیا ہو گیا؟ یہی سارے مطالبے اگر ہم نے ان کی طرف لٹا دیے آپ کے والے, تو کیا ہوگا؟ ان کا تو سارا مذہبی استعارے پہ ہے, ان کا تو سارا مذہبی طویلوں کے اوپر ہے. آپ دعوے کے الفاظ اگلے کے چینج کر دیتے ہیں پیر صاحب, اور پھر کیا کہتے ہیں اگلے بندے کو بھی ڈی سی کر دیتے ہیں. یہ آپ یقین کریں ہمیں کندن بنا دیں گے لیکن ان کو پتل کر رہے ہیں آپ. بس یہی عرض کرنی تھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ابھی کہاں چلے گئے میاں صاحب؟ یہ دیکھیں جی ٹاک ماسٹر جی, آپ کو کچھ بولنا ہے آپ بولیے. نہیں میں نے تو کچھ نہیں بولنا تھا, میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نعیم آوان ہیں اگر یہ دوسروں کو موقع دے دیں تو ان کے سارے سوالوں کے جواب دیے جا سکتے ہیں. وہ طارق بھائی جو ہیں وہ اسی لیے چلے گئے کہ نعیم بھائی کوئی بات کرنے نہیں دیتے. ان کو بیچ میں ایسا جوش آتا ہے کہ یہ بیچ میں ہی پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں بندے کو, اور پھر یہ اس طرح بولتے ہیں کہ جیسے بس آج ہی لڑنا ہے جتنا لڑنا ہے. تو نعیم بھائی کچھ اپنے باتوں میں تھوڑی سی نرمی اختیار کریں, اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے کو جو ہے وہ پورا موقع دیں. یہ نہیں کہ کوئی ایک فکرہ بولے گا تو آپ اس کو گلے سے پکڑ لیں گے, تو اس طرح تو بہت مشکل ہے جیسا کہ آپ کرتے ہیں. جی ہو گئی آپ کی بات, ہو گئی. اچھا ایک منٹ, کل میں نے آپ سے گواہی لی تھی, کل طارق چوہان صاحب کیوں چلے گئے تھے؟ میرے دلائل کتاب نہ لا کر, ٹھیک ہے نا, فبوئت اللہ جی کفار کا مصداق بن کر بھاگ گئے تھے. ٹھیک ہے, کل آپ نے خود گواہی دی تھی کہ میری گفتگو میں نہ تو سختی تھی نہ کوئی غلط لفظ تھا, نہ آج ہے ویسا. لیکن آج بھی آپ نہ ان کے پاس جواب تھا, نہ کل تھا, نہ آج ہے. نہ جواب کل تھا نہ آج ہے, نہ آدھا قیامت تک کسی کے پاس ہونا ہے. جب تک میں زندہ ہوں میری زندگی میں تو مجھے جواب دے نہیں سکتا. میرے پاس انشاءاللہ میری اولاد ہے. نہیں بھائی آپ تو بڑے پہلوان ہیں ادھر, نہ کوئی آپ کو چپ کرا اتنا تو درست ہے کہ نعیم صاحب نے میری بات سن لیں, بھیجا سکتے ہیں لیکن کوئی گالی گلوچ تو چڑھائی نہیں کر رہے. بندہ جو ہے عالم ہے ہی کوئی نہیں, وہ قرآن انہوں نے گھول کے پیا ہوا ہے, نہ ان کے آگے کوئی مرزائی ٹھہر سکتا ہے, نہ کوئی وہابی ٹھہر سکتا ہے, نہ کوئی انسان کا بچہ ٹھہر سکتا ہے, کچھ بھی نہیں ٹھہرتا. ایک آپ ہی ہیں جن کو اپنے آپ پر بڑا ناز ہے کہ جی میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ مرزائیت کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے. میں نے حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک جاہلوں کی طرح بات کرتے ہیں اور آپ میں ہے ہی کچھ نہیں. آپ میں کیا ہے؟ آپ صرف یہ کرتے ہیں, وہ جو پینڈو جاہل نہیں ہوتے اس قسم کی بات کرتے ہیں. ہاں جی وہ پینڈو جاہل ہے جن کو الٹی سیدھی جوتی کی پہچان نہیں ہوتی تھی. مجبور کر دیا مجھے کہ میں آپ کو آپ کی حقیقت بتاؤں. آپ نے خود مجھے جاہل کہہ کے مجبور کر دیا کہ میں آپ کو بتاؤں. جاہل وہ تھا جسے الٹی سیدھی جوتی کی پہچان نہیں تھی. جاہل وہ تھا جسے بیوی جوتی پر نشان لگا کے دیتی تھی, وہ جوتی کو پہچان نہیں سکتا تھا. جاہل وہ تھا جسے لفظ لفظ کا ترجمہ نہیں پتا تھا. جاہل وہ تھا جسے یہ نہیں پتا تھا نبی کے بیٹے کتنے اور بیٹیاں کتنی. جاہل وہ تھا جسے نہ الٹی سیدھی جراب کا پتا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان جی نہیں نا اس طرح وہی ابھی وہ ٹاک ماسٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ ایک آدھ بات ہوتی ہے, آپ کے اصل میں اندر نعیم بھائی حوالے بھرے ہوئے ہیں, تو وہ اب آہستہ آہستہ نکالے کریں, تھوڑے تھوڑے نکالے نا. وہ واقعی تاب نہیں لاتے پھر چلے جاتے ہیں, لیکن سختی تھوڑی نا نہیں. آپ کی طبیعت اب ایسی ہے بھائی جان, ٹھیک ہے آپ وہ چھوڑ دو. آپ کو غلط کہا, آپ نے جواب دے دیا, بس بہت ہو گیا, چھوڑو.
अब उसको आप नहीं, मैं बिल्कुल जाहिल कल को कुछ नहीं बताऊंगा, कहा, लेकिन वो जाहिल चले है गए कौन थे कल भाई भी। मैं जाहिल हूँ, मुझे जाहिल कहो, बस बात खत्म कर दो प्लीज। मुझे जाहिल कहा ना पीर असकानी भाई, आपको कहें तो आप भाई मुझे कहो जवाब जाहिल कहा, उसे मैंने जाहिल की आप पहचान मास्टर साहब को कह लें, आप मास्टर मुझे साहब को मुझे कह कहो, लें। मुझे क्यों कहो, नहीं मास्टर ये को मेरी कहो, मर्जी है, मेरा मैंने दोस्त है। जाहिल की पहचान करानी है। जाहिल वो था जिसे नहीं, उल्टी नहीं, सीधी झूठी की भाई पहचान प्लीज, नहीं थी। नहीं भाई हाय, प्लीज हाय, बस बस नहीं। करो ना, आप बस करो। मैं नहीं भाई बात कह करनी रहे। पीर असकानी भाई से, इन्हें कहीं माफी मांगे जाहिल कहने की, नहीं तो मैं बात माफी ही नहीं खत्म मांग- होनी है। मैं भाई आपने जवाब आप दे नहीं, दिया। जिसने मुझे जाहिल कहा है उससे माफी मांगनी है। भाई मेरी जब बात तक ये माफी नहीं मांगेगा मैं यही कहूंगा कि नहीं, जाहिल बदले वो में था आप भी जिसे कह उल्टी लेना, सीधी की पहचान बदले नहीं में भाई बात बराबर तो कर सुनिए। लें आप। नहीं भाई मेरी थी। और बात मैं क्यों कहूँ, मैं तो उसे जाहिल भाई- की पहचान करा रहा हूँ कि जाहिल वो था। भाईजान उसे मेरी क्यों बात जाहिल तो कहते? नहीं भाई बात सुनिए ना, यकीन करें सर में दर्द हो जाता है प्लीज। नहीं भाई उन्होंने कहा अगर आप डायरेक्ट जवाब नहीं देते मैं सीधा सीधा उनको कहता ये आपके अल्फाज गलत हैं, आप इनको वापस ले लें, और वो ऐसा आदमी है कि कहता है कि हाँ मैं वापस ले लेता हूँ। लेकिन अब आप जब उन्होंने एक मरतबा कहा, आपने 10 मरतबा कहा, तो आप क्या माफी मंगवाएं उससे? मैंने कब कहा है? मैंने किसी का नाम लेकर जाहिल कहा है? मैंने तो लेकिन- कहा कि जाहिल वो था जिसे उल्टी सीधी जूती भाई, की हम पहचान तो थी। मैंने जानते किसी हैं का नाम लिया है। भाई भाई जान, जानना आपका मर्जी, आप जिसे मर्जी है मिस्ताक बना लेना, मैं उसका जिम्मेवार नहीं हूँ। मैंने तो कहा ठीक है, जाहिल वो था आपने- जिसे उल्टी सीधी जूती की भाई, पहचान आपने थी। मुझे कहा मैंने ना- किसी का नाम लिया है, मुझे कहा आपने, बस मैंने किसी का नाम लिया है। मुझे जाहिल कहा तो वो होगा। था जो नहीं भाई देखिए, जाहिल तो वो था जो उल्टी भाई सीधी आप जुराबें पहनता ऐसा था। मत कीजिए, बरोड़ का हालत जो है इस तरह से खराब मत कीजिए प्लीज। ये गलत है भाई, नहीं भाई बात नहीं हो भाई, सकती मैं- इस तरह से। तो ये अपने बंदों को समझाएं कि अपनी लोलों को इख्तियार में रखा करें। यहाँ तो बात बड़े दूर पर टाके फेंकी जाती है। चले अपनी ठीक। लोलों को अपने इख्तियार में रखा करें, अभी ठीक है ना? आपस में हम लोग जितनी भी बात कर सकते हैं कीजिए, क्या फायदा? कल बड़ी ज़बरदस्त, कल मैंने आपकी तरह तारीफ से आपको बात करने मैसेज का भी कुछ किया फायदा नहीं। नईम भाई, मैंने अर्ज़ किया था, मैंने कहा जी वो तारक चौहान साहब, मैं तो कल ये भी नहीं हंस यार, रहा मैं था। बात आज नहीं भी बात वैसे ही सुने कर ना, रहा गल तो सुनो मलिक जी। कल नहीं भाई मेरी सुनिए, मेरी आप बात सुनिए। मैं हंस पे, मैं क्या ये मिजाज नहीं मैं वार ना, लेकिन बेचारा कोशिश कर रहा है, मैं ढिला ढिला बोला तो, लेकिन वो बस खुद ही भागे या को काम पड़ गया होगा, चले गए थे। लेकिन यह है कि हवालाजात ना धीरे धीरे छोड़ा करें आप उनको। आजकल मौसम गर्म है, ठंडे पानी में रख के भिगो के फिर दिया करें। ओ मैं खुसरे को पूछा ना मुर्तजा वहां नो, मैं खुसरे को पूछा तू नहरा के किनारे क्यों फिरना? उन्हें आना मैं ताज़ा रहना। और तो ना कह दिले मैं फ्रिजा ने नेड़े रखा करो वाला जा ताजे रहा करो। तुस नाल सरदा भी खाया करो, खजूरा ने कलियां खाया करो, नाल ना अदवाना भी खाया करो। खजूरा नाल बारह ने अदवाना दवाई खाओ ना। देनी मुर्तजा वहां नो, दवाई देनी लाजम होनी है कि बंदे पहले पैरों से दवाई दी विंदे। इस पहली दफा मैंने जायल आखिया मैं पहले पैरों से दवाई दी आंदा नसीहत होई ना तो नहीं कम तुसा गल्ला पता है कि मां तुसा भी ढिला खा के जिस तरह वो ढिला ढिला करके कह देने ना, तुसा भी ढिला करके कह दियो, बस इतनी गल है। भाई ढिला करके के होया? ਉਹ ਕੌਣ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਜਾਇਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਕਹੋ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਅਸਲ ਚ, ਗੱਲ ਉਹ ਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਜੀ। ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ? ਇਹ ਯਾਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਸੀ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹ ਮੋੜ ਆਣਾ ਵਾਪਸ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਹੋਗੀ ਕਿ ਆਂਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਾਇਲ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਪੜਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਾਵਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਣੀ। बाकी पीर असकानी भाई आप घर पहुंच गए हैं? नहीं मैं बस पहुंचने वाला हूँ, 2-4 मिनट में पहुंच। चले ठीक है, आज आपसे इस हवाले पर गुफ्तगू होनी है इंशाल्लाह। हाँ, तैयारी करके आए। कोई मसला नहीं, मुझे क्या तैयारी करना है, मेरा वाज़े है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तैयारी की ज़रूरत नहीं। नहीं मैंने तो पीर साहब ने कोई तैयारी नहीं करनी, सिर्फ मुअय्यन अल्फाज पूछने हैं लिखने की कि ये वजह है क्या या नहीं। तो वजह क्या थी, बात क्यों ये है- लिखने की जरूरत नहीं पेश भाई, बात यह है आप में काबिलियत सलाहियत है, लेकिन आप बात को ख़राब कर देंगे तो बात आगे होगी नहीं ना। बात को तो ख़राब मत कर दीजिए। नहीं हम बात इतनी खराब नहीं सलाहियत करते, है, इतनी पीर असकानी मालूमात भाई- है, पीर असकानी लेकिन ये भाई कि- बात हमको खराब नहीं करते। नहीं चलो जो उसने जायल कह दिया, अब ठीक है, आपने 1-2 मरतबा कह दिया, बस खलास, अब इतना उसको मैंने किसी को भी नहीं कहा, मैंने भाईजान किसी को भी ठीक है जायज भाई, नहीं कहा। ठीक है भाईजान, हाँ, ठीक है, तो कोई छोड़ मसला देना। नहीं।
میں نے کسی کو بھی نام لے کر جاہل نہیں کہا. میں یہ طریقہ جانتا ہوں کہ جواب کیسے دیا جاتا ہے. نہیں نہیں بھائی پلیز. کیا نام ہے سہیل صاحب, آپ کا ٹکٹ کیسا ہے, کچا ہے پکا؟ ہاں جی السلام علیکم, کیا حال ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں کے, سب خیر خیریت ہے؟ ٹھیک ہوں. اچھا جی پیر صاحب, میں آپ سے ویسے ایک ڈائریکٹ آپ سے ہی مخاطب ہونا چاہ رہا تھا. میں ویسے یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ ذرا اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایک ذرا انصاف کا تقاضا پورا کرتے ہوئے ایک ذرا بیان دیجئے گا کہ میں جو 2-3 دنوں سے یہ آپ کی ماشاءاللہ براڈ دیکھ رہا ہوں, تو اس میں آپ احمدی مسلمانوں کے رویے کو اور جتنے یہ 72 سرکاری مسلمان ہیں ان کے رویوں میں کوئی آپ فرق دیکھ پا رہے ہیں یا نہیں دیکھ پا رہے؟ مطلب کس کے رویے میں آپ زیادہ بہتری یا جو امت اخلاقی محمدی ہیں وہ آپ زیادہ قریب دیکھ پا رہے ہیں؟ ذرا مجھے اللہ کو اور بالکل انصاف کے دائرے کو قائم رکھتے ہوئے اس بات کا ذرا مجھے جواب دے دیجیے گا. جی ہم سرکاری مسلمان اور آپ احمدی سرکاری کافر ہیں, یہ ذہن میں بات رکھ لیں پلیز. بات یہ ہے سہیل صاحب, آپ اگر کتنے بھی اچھے ہوں یہ بات آپ جان جائیں اس بات کو. آپ مان لیجئے کہ آپ سے بہتر پوری دنیا میں کوئی ہے نہیں, آپ اکیلے ہیں, لیکن پھر بھی مجھے اپنا بیٹا آپ سے زیادہ قریب ہوگا اور اس سے زیادہ محبت ہوگا. یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے, اس کو آپ بدل نہیں سکتے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر کہیں کوئی زیادتی ہے, کوئی غلط بیانی ہے, تو اچھا انسان وہ ہے کہ وہ صحیح بات کرے کہ نہیں بھائی یہ بات نہیں ہے, آپ نے یہ بات کی غلط, بس اتنا. لیکن یہ آپ کہیں کہ مجھے زیادہ پسندیدہ کون لگتے ہیں, تو ظاہری بات ہے اپنا بیٹا, یعنی اپنے مسلمان, وہ میں کہہ سکتا ہوں. دل سے دگا جو اللہ پاک کی طرف سے ایک چیز ہے. میں کتنا بھی اچھا ہوں, میں نے تو سچی بات کی, میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ مجھے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں, مجھ سے محبت کرتے ہیں, زیادہ سچا مانتے ہیں, یا اپنے احمدی کسی بھائی کو؟ بتا دیجئے, اپنے دل سے پوچھ لیجئے. بالکل جی پیر صاحب, اگر کوئی احمدی مسلمان جو ہے وہ امت محمدی یا اخلاقی حرکات سے گرا ہوا کام کرے گا اور کوئی ایک 72 سرکاری مسلمانوں میں سے کوئی مجھے پسند آئے گا یا اس کے اخلاق میں اسلام کے قریب تر, تو میں اس کو زیادہ پسند کروں گا. اس میں کوئی, میں نے تو آپ کو کوئی گھمایا پھرایا ہوا سوال ہی کوئی نہیں کیا. میں نے تو 2-3 دن سے جس طرح سے کل براڈ لگی ہوئی تھی اسلم قریشی وغیرہ کے حوالے سے, میں نے تو آپ سے 2 ٹوک ایک سوال کیا کہ آپ جتنے دن سے یہ براڈ چلا رہے ہیں اس کا ایک عملی میں نے آپ سے ایک جائزہ مانگا تھا کہ احمدی مسلمان جو ہیں وہ 72 جو سرکاری مسلمان ہیں ان کے اور ان کے رویے میں آپ کوئی مجھے وہ ایک واضح بتا سکتے ہیں؟ آپ صاف کہتے ہیں یار احمدی مسلمان جو ہیں ان کے اخلاق سے میں متاثر نہیں ہوں, میں اپنے جو 72 سرکاری مسلمان ہیں ان کے اخلاق مجھے بہت پسند آ رہے ہیں. یہ تو سیدھا سیدھا, اس میں تو کوئی 2 ٹوک مطلب گھومن پھیری والا, یا میں نے تو کوئی آپ کو ایسے پزل میں تو نہیں یا بھول بھلیا میں تو نہیں چھوڑ دیا جہاں آپ ڈھونڈتے پھرے یار کہ ایک بڑا مشکل میں. اس کا تو مجھ سے آپ نے پوچھا, میں نے 2 ٹوک الفاظ میں آپ کے آگے ایک جواب رکھ دیا کہ جی میں اگر میرا کوئی احمدی مسلمان بھائی جو ہے وہ کوئی اخلاق سے یا بد اخلاقی سے بات کرے گا, میں اس کی پرزور مذمت کروں گا اور اس کو میں کہوں گا کہ یہ اپنے ایمان کی درستگی کرے, اپنے اخلاق کو بہتر کرے. بالکل یہی مطالبہ میرا آپ سے تھا, لیکن دل سے قریب ہونا. اگر ایسی بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک چوری کا واقعہ آیا تھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے برملا آزار میں یہ کہا تھا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں بھی اس کے ساتھ یہی انصاف کرتا. میں نے تو آپ سے ایک انصاف کے تقاضے کی اپیل کی تھی, لیکن میں پھر دوبارہ کوشش کر لیتا ہوں کہ آپ ایک انصاف کا اگر کوئی بیان جاری کر دیں تو ہمارے لیے بڑی رہنمائی کی. بات سن لیجئے نا پیارے بھائی, آپ باتوں کو گڑبڑ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک ہے انصاف کرنا, وہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ بتا دیجئے اگر کوئی چیز میرے بھائی غلط پیش کرتے میں کہتا ہوں یہ غلط ہے, یہ ہے انصاف. لیکن پھر آپ یہ کہہ دیں کہ انصاف کیا گیا اس یہودی سے, وہ یہودی نبی علیہ السلام کو زیادہ محبوب تھا یا وہ مسلمان. لیکن اس کے ساتھ
इंसाफ तो करता था नबी अलैहिस्सलाम। जब यहूदी को तप्पड़ पड़ गया एक मुसलमान से, और वो इस बात पे, क्योंकि वो कहता था कि हजरत ईसा अफजल है, मुसलमान ने तप्पड़ मार दिया। जब वापस आए वो दौड़ के आए नबी के पास, नबी ने फैसला किस तरह किया, यहूदी के हक में किया, क्यों मारा था इसको, मत मारो, ठीक है। फिर हजरत ईसा के शान में बात बता दी, लेकिन इससे ये तो जाहिर नहीं होता है कि वो मुसलमान जिन्होंने तप्पड़ मारा था गलती भी थी। अब वो मुसलमान का इखलाक ठीक नहीं है, वो अच्छा आदमी नहीं है, बल्कि यहूदी अच्छा आदमी है, ऐसा है नहीं, है कि नहीं भाई? तो इंसाफ तो इंसाफ। इजाजत है। अच्छा बहरहाल हो सकता है आपको बड़ी मुश्किल में मैंने डाल दिया है। नहीं मैंने अच्छा मैं अपने अल्फाज को बड़ा आसान कर से कोई नहीं रोक सकता भाई, फिक्र मत करो। अगर आप ये सवाल मुझसे पूछें कि जी अहमदी मुसलमानों के अखलाक अखलाकी मोहम्मदी के करीब तर हैं, या जितने ये 72 सरकारी मुसलमान हैं इनके अखलाक उम्मती मोहम्मदी के अखलाक मोहम्मदी करीब हैं, हाँ या ना में जवाब दे। अहमदी मुसलमानों को मैंने बेहतर पाया, उनके अखलाक को मैंने बेहतर पाया है, या जो 72 सरकारी मुसलमान हैं इनके अखलाक को मैंने बेहतर पाया है। इतना सा मैंने आपसे एक बड़ा उसमें ये वो मतलब हाँ या ना। मैं अगर मुझसे इस बात का, और ये मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के, जो मैं 3 दिन पे, मेरे अहमदी भाई भी अखलाक से बाद औक़ात दामन को हाथ से छोड़ देते हैं, लेकिन वो एक तरह का रिबटल होता है जब सामने से कोई, जो मेरा अपना तज़िया है कि और इस बात का बहुत ज़्यादा इन जोते भी हमारे 72 सरकारी मुसलमान हैं, इनको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि हमने जब गुस्ताखी करनी है हमारे अकाबरीन की, तो अहमदी उस बात के ऊपर रिबटल करते हैं। बाज़ हमारे ऐसे अहमदी मुसलमान भाई हैं, लेकिन एक जनरलाइज मैंने आपसे एक पूछा था, जो मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं आपकी ब्रॉड का, माशाल्लाह आप इंसाफ का बहुत अच्छा कायम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक मुनफरिद आपने ब्रॉड का आगाज किया है, अल्लाह मियां आपको इस पर जजा भी दे और इसी कायदे और रसूल पे आपको कायम भी रखे। लेकिन मैंने सिर्फ आपसे सवाल किया है कि आपने किसके अखलाक को बेहतर पाया है। अहमदी मुसलमान उनको अपने मायने पहना के ना पूरी दुनिया के सामने इस्लाम की तकफीर कर रहे होते हैं, इस्लाम की बेपनाह मुखालफत कर रहे होते हैं। ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है, ये मेरे ख्याल से जो भी सोशल मीडिया से मुंसलिक है, क्या उनको इसी फॉर्मूले के तहत इजाजत है कि जी वो जो इस्लाम के बारे में और हदीस के बारे में इंटरप्रेशन कर रहे हैं, दुनिया को इस्लाम के बारे में उसकी मुखालफत में बता रहे हैं, तो इसी फॉर्मूले के तहत क्या हमें नहीं मान लेना चाहिए कि यार वो जो बयान कर रहे हैं हदीस और इस्लाम के बारे में, वो बिल्कुल सही बयान कर रहे हैं, बिल्कुल आप ही के फॉर्मूले के तहत। जिस तरह आप लोग हमारी किताबों को, हमारी जो किताबें हैं उसको आप डिस्प्ले पे लगा के अपने मायने पहना के, मैं तो 3-4 दिन से, और अल्लाह का कई बार ऐसा होता है कि आपने जिस तरह उन इबारात को और अल्लाह की गवाही को देकर उन इबारतों को, उन इल्ज़ामात को रद्द किया है, इसमें मैं आपका बहुत ज़्यादा निहायत शुक्रगुजार हूँ कि वो बिल्कुल आपने इनके मुंह पे मारे हैं कि यार ये क्या हवाले लेके आ रहे हो, जो दावा कर रहे हो वो इन इबारतों से शामिल नहीं होता। सोहेल भाई, मैं सिर्फ यही सवाल कर रहा था आपसे। सोहेल साहब थोड़ा सा कंट्रोल में रहिए, आपने बहुत कुछ कह दिया, बस हो गया। कर रहे हैं क्या वो? ये तो आप बात को बिगाड़ रहे हैं ना, आप थोड़ा सा अकलमंदी से काम लीजिए। अच्छा पीर साहब, थोड़ा सा आप भी तो यार, इतना तो हमारी भी जंजीर खोल दिया करें ना, थोड़ी सी रस्सी हमारी भी ढीली कर दिया करें। रस्सी अगर खोल देंगे तो झगड़ा हो जाएगा ना, रस्सी रहे तो अच्छा है, झगड़ा मत कीजिए। लेकिन इस बात से तो आप भी बखूबी वाकिफ हैं कि सारा दिन जो 24 घंटे से माशाल्लाह हमारे खिलाफ जो एक ऐलान जंग चल रहा होता है, थोड़ी बहुत तो हमें भी 2-4 गोलियां चलाने की इजाजत दे दिया करें ना। सोहेल साहब आप लोग को मुसलमान समझते हैं, चले हम पूरा मौका भी चलाएंगे, चले भाई, हम अपनी गोलियों का महदूद इस्तेमाल रखेंगे। चले 10-15 मिनट के लिए गोलियां आप भी चलाएं और नहीं, और राहुल साहब भी चलाएंगे। मेरे पास जितनी थी वो मैं खत्म कर चुका हूँ। तो बस हो गया, बस ठीक है, बस ठीक है। बहुत शुक्रिया पीर साहब, बहुत शुक्रिया, खुश रहें। अच्छा मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। जो ईसाई और जो अहले किताब इस्लाम के बारे में आयतें लगा के और हदीस को डिस्प्ले पे लगा के उनको अपने मायने पहना के, आप ये तंजिया सलाम आते ही क्यों करते हैं, इसका तो आपने जवाब दिया नहीं भाई। ये बात को खत्म कर दो ना, इस बात को खत्म कर दो। नहीं, वो भी नहीं ना कर रहे। मैं सोहेल साहब ही को कह रहा हूं। साहब मेरे सिमन में एक सवाल है सोहेल साहब से, आप जो कुरान पाक से, अच्छा पीर साहब एक मेरा एक और छोटा सा सवाल है, आप भी तो उसी जुमले में आते हैं ना। अच्छा फिर भले मुझे आप मुझे उतार दीजिएगा। अच्छा पीर साहब फिर भले आप मुझे उतार दीजिएगा।
صرف چھوٹا سا میری مجھے گل تو اگر آپ سن موقع لے دے دیں. گل تو سن لے وڈا کال آیا ہوا یہ جیسے غیر مذہب لوگ ٹک ٹاک پر کوئی حدیث یا آیات لگا کر اپنے حساب سے معنی نکال رہے ہوتے ہیں آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں. آپ اچھا اپنے پیر آپ صاحب، کو ان لوگوں سے علیحدہ مت کیجیے گا خدا کے لیے کہ آپ بھی ان لوگوں کے زمرے میں ہیں. آپ بھی اپنے معنی نکالتے ہیں. ہم آپ کو اور ان کو علیحدہ نہیں سمجھتے. اچھا بہرحال یہ ملک عمران صاحب کی عقل پہ تو میں کیا میں بولوں، بہرحال اللہ میاں ان کو عقل دے کیا آپ کہ بولو ایک بندہ برملا اظہار کر رہا ہے کہ جی میں کافر ہوں، میں عیسائی ہوں، میں یہودی ہوں، اور وہ اس بات کو برملا اظہار کر کے قرآن اور حدیث کو ڈسپلے پہ لگا کے اس آیتوں کے اور ان حدیث کے غلط مفہوم بیان کر رہا ہے. تو آپ لیکن یہ جو احمدی مسلمان ہے جن کا جینا مرنا اوڑھنا بچوڑنا صرف آپ بھی تو اسلام وہی اور کام حضور کرتے ہیں. آپ حضور کون سا کی کوئی علیحدہ چیخ کام چیخ کے کرتے ہیں؟ آپ بھی وہی اچھا کرتے ہیں. اچھا پیر صاحب صرف مجھے 2 منٹ اگر موقع دے دیں، میں صرف آپ سے حسینی کی برات آپ کو میں نے جج کی سہیل صاحب اور بھی ساتھی آئے ان سے بات کرنا ہے. صرف میں 2 منٹ کا صرف میں نے آپ پھر بولے مجھے موقع نہ دیجیے گا، میں بے شک سنوں گا. آپ نے مجھے موقع ان دینا باتوں کا پلیز. کوئی فائدہ نہیں ہے سہیل صاحب. یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. السلام علیکم پیر صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا میں صرف سہیل صاحب آپ نے نا ساری جو گیم تھی سہیل صاحب آپ نے ساری بات جو ہے نا جو اب تک چلی تھی وہ ساری آپ نے ہم جماعت احمدیہ کو ہرا دیا اپنی عاقلانہ گفتگو سے. تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے بڑے اچھے دلائل دیے ہیں اور بڑی اچھی گفتگو کی ہے پیر صاحب سے، اور ان سے جو سوالات کیے ہیں آپ نے یہ سارے سوالات کر کے بہت اچھا کام کیا. آپ ہمیشہ میں بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ سے عقل میں کم ہوں، چھوٹا ہوں اور مجھے بالکل نہیں پتہ دین دنیا کا، لیکن آپ نے یہ ساری گفتگو جو ابھی تک کی ہے نا آپ نے اس سے کوئی جماعت احمدیہ کا یا ان کے لوگوں کا بھلا نہیں کیا، آپ نے نقصان کیا. بڑی معذرت نہیں میاں صاحب آپ بڑے ہیں، آپ میری اصلاح کر دیں، میں آئندہ اس بات کا بخوبی خیال رکھوں. میاں صاحب بزرگ ہیں، احمدی ان کو بڑا بھی مانتے ہیں، لیکن بالکل جی ہمارے بھی بڑے ہیں جی، اگر بزرگ باتیں ہیں. ماننا شروع ہو جائیں نا تو کافی ساری باتیں بہتر ہو جائیں. میاں صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی مرتضیٰ بان صاحب. اچھا میاں صاحب معذرت کے ساتھ اگر میری بات سے کسی کو دل آزاری ہوئی ہو، میں بہرحال آپ کی میں نے مانگے تھے بھائی، میں نے 2 منٹ مانگے. بھائی جان میں آگے بھی ادھا گھنٹہ ہو کے گیا، تاڑی باریاں نہیں مکدیاں. چلو آدھا گھنٹے سے میں بیٹھا رہا میاں صاحب نو گل کرن دیو جی. میاں صاحب کرو گل. سلیم اللہ تو کلیم اللہ، کلیم اللہ تو حسن سردار. وہی بات میں پہلے کرنے آیا تھا جو سہیل صاحب نے انٹر ہو کے تو مقصد تباہ کر دیا ساری بات. چلو نا شروع کرو میاں جی. میاں جی پیر صاحب آپ موجود ہیں؟ پیر صاحب جی میں سن رہا ہوں. میاں صاحب خیریت ہے؟ الحمدللہ شکر اللہ. اچھا ابھی تک جو سہیل صاحب نے گفتگو کی ہے اس سے نہ میں اتفاق کرتا ہوں، نہ میں اس کا حامی ہوں، نہ اس سے میرا کوئی تعلق ہے. یہ سرکاری وغیرہ اور اس طرح کے جو القابات ہیں نا ان کو میں سختی سے مسترد کرتا ہوں اور کنڈیم کرتا ہوں، اور جو بھی احمدی کرے میں اس کے سختی سے اس بات کی کنڈمنیشن کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم احمدی مسلمان ہیں، آپ ہمارے غیر جماعت احمدی مسلم ہیں. آپ ہمیں کیا سمجھتے کیا نہیں سمجھتے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں. میں صرف عرض یہ کرنے آیا تھا، میں نے پہلے بھی آپ کی لائف پہ یہ عرض کی تھی آج سے 3-4 دن پہلے، کہ آپ ہمیں کافر سمجھے جو مرضی سمجھے، آپ کے لوگ سارے جتنے بھی ہیں، ہر ایک کا حق ہے. ہمارا حق کیا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں. اور اسی ضمن میں نے 3-4 دن پہلے بھی عرض کی تھی کہ آپ مرزا صاحب کو کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن اس کو الاؤ کرنے میں، اسے بولنے میں اس کے جو ریپیکشن ہوں گے اس کے بھی ذمہ دار آپ ہی ہیں. کیوں کہ ہم مرزا صاحب کو امتی نبی سمجھتے ہیں، جس طرح آج صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، خاتم الرسول ہیں، اور باقی جو یہودی ہیں یا کرسچن انہیں نہیں سمجھتے تو وہ جو بھی کہیں تو اس کے جواب میں ہم انہیں کہہ سکتے ہیں. اسی طرح جب میں نے یہ عرض کی تھی کہ آپ اگر جیسے ابھی نعیم عوان صاحب نے ایک چھوٹی سی بات پہ انڈائریکٹلی مرزا صاحب کو وہ باتیں کر کے گئے ہیں جو وہ اوپن بھی کر سکتے تھے،
और ओपन ही की हैं उन्होंने, इंटरेक्टली नहीं की। वो सिर्फ एक छोटी सी उनके बात के जवाब में टॉक मास्टर के उन्होंने सारा कुछ अपना तकसीब जो है मिर्ज़ा साहब के लिए किया है। तो मैंने आपसे 3-4 दिन पहले अर्ज़ की थी कि हम मिर्ज़ा साहब को उम्मती नबी मानते हैं, जब हम जवाब देंगे तो हम अंबिया से ही उनकी सीरत फिर बयान करेंगे, और जो जो चीज़ें उन्होंने बयान फरमाई हैं हज़रत मिर्ज़ा साहब के लिए, तो वो फिर उसकी मिसाल हम अंबिया से देंगे, अंबिया के मुनकरों से देंगे। तो प्लीज़ आप इस चीज़ पे कंट्रोल कराएं, आप करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, आप बड़ी कोशिश करते हैं, और आपने अवान साहब को भी बड़ी कोशिश की है रोकने की, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि फिर जब ये कर रहे हैं तो फिर बर्दाश्त का मादा भी इन्हें उसी तरह रखना पड़ेगा, मुनकरों वाला। तो ये नहीं होगा फिर कि ये जी अहमदी जो है देख लें शातमियत करके ये वो, इस तरह की बातें नहीं चलेंगी, क्योंकि वो फिर इल्ज़ामी जवाब होगा जो अहमदी की तरफ से आएगा। तो खुदा के वास्ते इनको जो इनका देखें हवाला था वो ठीक है, उन्होंने किताब से पेश किया, वो टॉक मास्टर साहब ने भी जवाब दे दिया, आपने दे दिया, बात ख़त्म हो जानी चाहिए। उसको आगे अब उसमें से आप या तो ये कहें कि जो हम कह रहे हैं हम बगैर बात किए आप इसको यस कर दें, इसको रिकमेंड कर दें कि ये बिल्कुल सही का है। लेकिन अगर आप एक चीज़ रखते हैं और उसकी जो आप मकसद है कि फ़ैसला है वो दूसरों पे रखते हैं, या जो उसको डिफेंड करने आए हैं, तो ला माला जो डिफेंडर है उसका मौक़िफ़ तस्लीम किया जाएगा, क्योंकि वो उसके घर की बात है। अब मेरे घर की बात का मैं ही आपको बता सकता ना, दूसरे जितने मर्जी इल्ज़ामात लगाएं, वो तो यही माशरा है ना कि किसी पे भी मुंह उठा के इल्ज़ाम लगा दो। तो जब जिसके घर की बात है वो उसकी तरदीद कर देता है तो बात ख़त्म हो जानी चाहिए, आगे नहीं चलनी चाहिए। आपका जो फहम था, आपने जो उससे नताइज अखज़ किए थे, जब जिसकी बात है उसने उसको डिनाई कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो आपका कोई हक़ नहीं। हाँ, आपके घर की बात होगी, हम करेंगे, आप उसे मकसद सेटिस्फाई हमें कर देंगे, या उससे तीसरी जगह वाला बता जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, हमारा इतराज़ ख़त्म हो गया। आगे तो फिर लड़ाई करनी है ना कि हाँ हाँ नहीं नहीं हम जो कह रहे हैं उसे माने, ये बात नहीं होगी। बात वही होगी, आपने बात रखी, पहले आपको कोई उसका मकसद है जवाब देने वाला या सफाई देने वाला नहीं था, आप यकतरफा तौर पे अपनी समझ फहम कर रहे थे, लेकिन जब जवाब देने वाला आ गया उसने उसको सही तरीके से अपनी बात रख दी, बात ख़त्म, आगे चले। तो जज़ाकल्लाह। बस मैं पहले भी एक दफ़ा ये कह चुका हूँ कि जब जी इनको इजाज़त दे दें, मुझे बेशक निकाल दें, जब भी मैं आता हूँ इनको बहुत जल्दी आ जाती है इजाज़त लेने की और बात करने। नहीं मियाँ साहब, आपने बात अपनी कर ली है ना, किसी और को भी मौका दे दें आप, कोई ऐसी बात नहीं। जी अभी तक मैं वान साहब पहले भी 15 मिनट बैठ के गया हूँ। ये पीर साहब कहते रहे हैं कि मियाँ साहब आए, मेरी बारी भी थी कि इनको बोलने दें। तो इसी तरह नीचे भी 60 बंदे बैठे हुए हैं, ऊपर भी 9 बंदे बैठे हुए हैं। तो आपने थोड़ी सी बात कर ली है, 2-3 मिनट 4 मिनट, तो किसी और को भी आप जब 8-7 बंदे कर रहे हैं, ठोका ला लेने मियाँ साहब ने बोलने दो, 8-7 बंदे मतलब बात कर रहे हैं, तो फिर उसमें हमें भी वक्त तो चाहिए ना। बस मैंने आखिरी अर्ज यही है कि पीर साहब बस वही बात है जो अवान साहब करके गए थे ना, वो सारी बातों का हमें पता है और हमें जवाब देना भी आता है, लेकिन जब हम जवाब देंगे ना तो फिर मकसद है कि वो हमें भी नहीं अच्छा लगेगा और इनको भी नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन फिर हमें इजाज़त आपको देनी पड़ेगी, फिर आपको रोकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया है कि आप नहीं मानते, मैं पता है, कुछ भी नहीं मानते, ना माने, हमने कोई इसरार किया आप माने, लेकिन आप ऐसी बात ना करें कि फिर जब हम उनकी मिसाल देंगे ना तो आपको फिर वो बर्दाश्त। जी मियाँ साहब, ये 2-3 दफ़ा दोहरा चुके हैं ना, मेहरबानी कोई और नई बात है तो आप ख़त्म कर लीजिए, फिर किसी तो और बाकी ये है कि मैं सुहेल साहब आपके जो आपने आज इतनी आगे भी करते हैं, ये तरीकाकार नहीं है, इस तरह नहीं करते। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया जी। अच्छा मेरी गल सुनी सुहेल साहब, अभी आपको समझ शुक्रिया आ गई है, इसलिए हम लोग आपको उनकी सफ में खड़ा करते हैं। अभी जो बात कर रहे थे, क्या नाम है, मियाँ फेवरेट 49 साहब, कि हम भी फिर जवाब नबियों पे ही देंगे, तो इसीलिए हम आपको उन लोगों की सफ में शामिल करते हैं जो कुरान पाक के या आयतें लगाकर जो झूठ बोल रहे होते हैं ना, जो अपना मन का मतलब निकालते हैं। तो आप मेरे भाई, आप उस ही सफ में शामिल हैं। तो हमारी बातों का जब हम आपको उनकी सफ़ों में शामिल करते हैं तो
تو آنا کیا کریں، آپ انہی میں سے ہیں۔ ملک بھائی علی شیر بھائی کو تھوڑا سا کافی ٹائم سے انتظار کر رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا موقع دیتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، میری گال ختم ہوئی پیر صاحب، میری علی صاحب السلام علیکم۔ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم۔ جی بھائی گفتگو کیجئے، میں میوٹ ہوں۔ آپ کی آواز بالکل ٹھیک ہے، آواز تو ٹھیک ہے، آپ کنٹینیو کیجئے بھائی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اوپر تو آ رہی ہے جی۔ آپ نیچے ٹک ٹاک سے باہر نکل کے واپس آ جائیں، انشاءاللہ جوائن کر لیں۔ آپ نیچے جانا چاہتے ہیں؟ ہاں ٹک ٹاک سے بھی باہر نکل جائیں، پھر واپس آ جائیں ٹک ٹاک میں۔ ٹھیک ہے بھائی۔ ٹھیک جی مرتضی صاحب، مرتضی صاحب آپ جی جو باتیں ملک صاحب ہوں پتہ ہے کہ ندیم بھائی بھی بیٹھے نے، صاحب بھی بیٹھے نے۔ ایک منٹ، ایک ادھے منٹ دی گل ہے جی 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 کہ یہ جو احمدی حضرات ہیں، ان کا نبی علیحدہ، ان کا قرآن کا ترجمہ علیحدہ، ان کی یہ حدیثوں کے انکاری ہیں، تو لہٰذا برائے کرم اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں اور جو کچھ بھی کہیں۔ یہی تو پڑھا ہے، یہی تو پڑھا ہے سارا۔ ہاں اسی لیے تو وہ سارا سلسلہ بنا ہوا ہے۔ جس طرح میاں صاحب نے کہا نا جی، میاں صاحب نے آ کے اچھی توجہ دلائی ہے کہ کوشش کریں، لیکن انہوں نے یہ باتیں کی ہیں کیونکہ ہم مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں، اور جب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ان کو نبی مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی، ہم ان کو امتی نبی اور ذلی اور بروزی اور اس طرح مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو نبی آخر الزمان نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے ہیں کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلو، تو اس بات کی شاید جماعت احمدیہ کو یا مرزا صاحب کو کوئی اس طرح کی پرواہ نہیں تھی کہ اسی کے چیزوں انہی پہ چلنا تھا جو چلا آ رہا ہے سلسلہ۔ بہرحال جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ ان کو نبی مانتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی، ہم اس طرح کا اصل تو نہیں مانتے، ہم عکسی مانتے ہیں، بس وہ ایک فوٹو کاپی ہیں۔ لیکن دیگر جو باتیں انہوں نے کی ہیں کہ اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے، تو وہ تو ہم پہلے سے ہی کر رہے ہیں، اور پیر صاحب بھی کوشش کرتے ہیں، اور پیر صاحب کی براڈ کو بھی انہوں نے سراہا کہ پیر صاحب کوشش کرتے ہیں کہ جو اصل بات ہے وہی حوالے میں موجود ہو، ادھر ادھر کی اگر بات ہو تو وہ صرف چڑھائی کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ مہربانی فرما کے، تو جو بات ایک دفعہ ہو جائے اس کو 2 یا 4 دفعہ اگر دہرائیں گے تو بات نکلے گی وہی جو پہلے سے ہم کر رہے ہیں، تو اس پہ بندہ کم زور دے تو باقیوں کو بھی
मौका मिल जाता है जी। बड़ी मेहरबानी। नदीम भाई भी बैठे हुए हैं, हाफिज साहब भी हैं जी। मैं एक थोड़ा सा ये मलक साहब की बात पे एक बात करूंगा। इन्होंने ये फरमाया कि हम मुसलमान हैं और ये अपने आप को मुसलमान ना कहें। तो इस पर मैं इतना ही कहूँगा कि आप मलक साहब हैं, हम आपको मकसद है कि मलक साहब ही कहेंगे, हम आपको चीमा साहब या मकसद है कि कोई और नहीं कहेंगे। जब आपने खुद अपनी आइडेंटिफिकेशन मलक साहब की लिखाई है तो हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम आपको मलक साहब ही कहें, हम आपको चीमा साहब ना कहें। लेकिन अगर हम कहना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी मकसद है कि ज़बरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं कह सकते कि आप भी हमारे कहने पे अपने आप को चीमा साहब या चट्ठा साहब कहें जी। आप जी पीर साहब वो नेक्स्ट बारी वैसे किसकी थी? पीर नहीं ये उन्होंने भी ज़िमनी तजाद मियां साहब वो दूसरी बारी ले रहे हैं, आप 2 बारियां ले चुके हैं। अच्छा बात करने दे मर्तज़ा भाई। नहीं मलक इमरान भाई, इस तरह काम लंबा हो जाता है। पीर साहब नेक्स्ट कौन है बंदा जी? 1 मिनट पीर साहब, आप इन सब की बारियां करा लें, फिर जब कोई खाली जगह होगी कभी तो हम आ जाएंगे अपनी बात आप 2 बारियां ले चुके हैं मियां जी, नाराज क्यों होते हो? मेरी बारी पे आपके 40 बंदों ने बारी ली थी, ये ज़हन में रखें। मैं